بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، سعودی عرب دنیا کی وہ واحد مملکت ہے جس کا نام کسی خاندان کے نام پر رکھا گیا۔ سعودی عرب پر پرما روا خاندان اہل سعود کا پس منظر کیا ہے؟ اس خاندان کے آباء و اجداد کون ہے؟ اس خاندان کا تعلق کیا واقعی عرب کے مشہور خاندان عنزا سے ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے؟ کیا اہل سعود حقیقت میں عربی النسل ہے یا یہ کسی اور خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ اور کیا ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے یا ان کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے تھا؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اہل سعود کی مکمل تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، سال 851 ہجری میں قبیلہ عنزا کی ایک شاخ المصالح سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد نے ایک تجارتی کارواں تشکیل دیا جس کا مقصد عراق سے غذائی اجناس خرید کر انہیں نجد لانا تھا۔ اس قافلے کا سالار سامی بن مسلول تھا۔ جب اس قافلے کا گزر بصرہ کے بازار سے ہوا تو قافلے کے کچھ لوگوں نے اشیاء خوردنوش خریدنے کے لیے بصرہ کے بازار کا رخ کیا اور وہاں وہ ایک تاجر کے پاس پہنچے تو وہ تاجر یہودی تھا۔ ناظرین، اس تاجر کا نام مردخائی بن ابراہیم بن موسیٰ تھا اور خرید و فروخت کے دوران اس تاجر نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا تعلق عنزا قبیلے کی ایک شاخ المصالح سے ہے۔ یہ نام سننا تھا کہ یہودی کڑا ہوا اور وہ ان میں سے ہر فرد سے بڑے اتفاق کے ساتھ گلے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ خود اس قبیلے کی شاخ سے تعلق رکھتا ہے، مگر اپنے والد کے عنزا قبیلے کے بعض افراد سے ایک خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس نے بصرہ میں آ کر رہائش اختیار کر لی۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ قافلے والوں کے تمام اونٹوں پر گندم، کھجور اور چاول کی بوریاں لاد دی جائے۔ یہودی تاجر کے اس رویے نے قافلے والوں کو حیران کر دیا اور وہ انتہائی خوش ہوئے کہ عراق میں ان کے ایک خاندان کا فرد مل گیا ہے جو ان کے رزق کا وسیلہ ہے۔ انہوں نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا۔ ناظرین، اگرچہ وہ تاجر یہودی تھا مگر چونکہ المصالح قبیلے کے لوگوں کو اناج کی شدید ضرورت تھی لہٰذا انہوں نے اس کی مہمان نوازی کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ جب قافلہ اپنا واپسی کا رخت سفر باندھ رہا تھا تو اس نے اہل قافلہ سے درخواست کی کہ وہ اگر اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلے تو یہ ان کے لیے بڑی خوش بختی ہوگی، کیونکہ اس کی عرصہ دراز سے خواہش ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے وطن کو دیکھے۔ اور یوں وہ یہودی تاجر قافلے کے ساتھ نجد پہنچایا۔ ناظرین، نجد پہنچ کر اس نے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا شروع کر دیے اور کئی افراد کو اپنی چرب زبانی کی بنا پر اپنے خلقۂ اثر میں لانے میں کامیاب ہو گیا، مگر غیر متوقع طور پر اسے وہاں القصیم سے تعلق رکھنے والے ایک مذہبی رہنما شیخ صالح السلمان عبداللہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مذہبی عالم کی تبلیغ کا دائرہ نجد، یمن اور حجاز تک پھیلا ہوا تھا۔ یہودی کو اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مجبوراً یہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ القصیم سے الاقصی آ گیا۔ ناظرین، یہاں آ کر اس یہودی تاجر نے اپنا نام تبدیل کر دیا اور وہ مردخائی سے مرخان بن ابراہیم موسیٰ بن گیا۔ پھر وہ یہاں سے القطیف کے قریب ایک علاقہ دریا میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہاں اس نے مقامی باشندوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی کا سہارا لیا۔ کہانی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں اور کفار کے مابین لڑی جانے والی جنگ احد میں ایک کافر کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈال لگ گئی۔ اس کافر نے یہ ڈال بنو کنیکا کے ہاتھ فروخت کر دی۔ بنو کنیکا نے اسے ایک بیشبہ خزانہ سمجھتے ہوئے اپنے پاس محفوظ رکھا اور وہ ڈال میرے پاس ہے۔ یہودی تاجر نے اس علاقے کے بدوؤں کے درمیان اس طرح کی کہانیاں پھیلانا شروع کر دی۔ ان من گھڑت کہانیوں کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ عربوں میں یہودی قبائل کا کتنا اثر ہے اور وہ کس قدر لائق احترام ہے۔ اس نے اس طریقے سے عرب دیہاتیوں، خانہ بدوشوں، بدوؤں قبائل اور سادہ لوح افراد کے درمیان اپنا ایک مقام و مرتبہ بنا لیا۔ آخر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مستقل طور پر القطیف کے قریب دریا قصبے میں قیام کرے گا اور اسے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائے گا۔ ناظرین، اس کا خیال تھا کہ یہ علاقہ عرب میں بڑی یہودی سلطنت کے قیام کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ اپنے ان تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے
اس نے عرب کے صحرائی بدوؤں سے روابط شروع کر دیے۔ اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کا ملک یعنی بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر دو قبائل قبیلہ اجمان اور قبیلہ بنو خالد اس یہودی کی اصلیت کو جان گئے اور فیصلہ کیا کہ اس فتنے کو یہی ختم کر دیا جائے۔ دونوں قبائل نے باہم اس کے مرکز دریا پر حملہ کر دیا اور اس قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، جبکہ مردخائی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ناظرین، الغارس کے نزدیک المالی بیت غصیبہ کے نام سے ایک پارم میں اس نے پناہ لے لی۔ یہی الغارس آج ریاض کے نام سے جانا جاتا ہے جو سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے۔ مردخائی نے اس پارم کے مالک جو بہت بڑا زمیندار تھا سے درخواست کی کہ وہ اسے پناہ دے۔ پارم کا مالک اتنا مہمان نواز تھا کہ اس نے مردخائی کی درخواست قبول کر لی اور اسے اپنے پاس پناہ دے دی، مگر مردخائی کو اپنے میزبان کے پاس ٹھہرے ہوئے 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ اس نے اپنے محسن اور اس کے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور بہانہ یہ کیا کہ ان کو ڈاکو نے قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اس افسوسناک واقعہ سے قبل اس نے اس زمیندار سے اس کی تمام جائیداد خرید لی تھی، لہٰذا اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ یہاں ایک بڑے زمیندار کی حیثیت سے رہے۔ ناظرین، مردخائی نے اس جگہ پر قبضہ جما لینے کے بعد اس جگہ کا نام تبدیل کر کے اپنے پرانے کھوئے ہوئے علاقے کے نام پر اہل دریا رکھا اور اس عصب شدہ زمین پر فوراً ہی ایک بڑا مہمان خانہ تعمیر کروایا جس کا نام اس نے مزاپا رکھا۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے مریدین کا ایک حلقہ بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے درمیان یہ غلط طور پر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مردخائی ایک مشہور عربی شیخ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اصل دشمن شیخ صالح سلمان عبداللہ التمیمی کو ایک منصوبے کے تحت قصبہ آل زلافی کی مسجد میں قتل کروا دیا۔ اس اقدام کے بعد وہ ہر طرف سے مطمئن ہو گیا اور دریا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ دریا میں اس نے کئی شادیاں کی جن کے نتیجے میں وہ درجنوں بچوں کا باپ بنا۔ اس نے اپنے ان تمام بیٹوں کے نام خالص عرب ناموں پر رکھے۔ یہودی مردخائی کی یہ اولاد ایک بڑے عرب خاندان کی شکل اختیار کر گئی۔ اس خاندان کے لوگوں نے مردخائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر قانونی طریقوں سے لوگوں کی زمینیں خطیانہ شروع کر دی اور ان کے پارموں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اس قدر طاقتور ہو گئے کہ جو کوئی بھی ان کی شرانگیزیوں کے خلاف آواز اٹھاتا اسے قتل کروا دیتے۔ یہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے۔ اپنے اثر و رسوخ کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے رابغہ، انزا اور المصالح جیسے مشہور عرب قبائل کو اپنی بیٹیاں دی۔ ناظرین، مردخائی کے لاتعداد بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام المقارن تھا۔ المقارن کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ محمد کے بعد المقارن کے ہاں اس کے دوسرے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سعود رکھا گیا۔ یہودی مردخائی کے اسی بیٹے کی نسل بعد میں اہل سعود کہلائی۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آغاز میں اس خاندان یعنی اہل سعود نے مذہب کے نام پر قتل عام کا بازار گرم کیا اور یہی خاندان کئی سالوں سے سعودی عرب پر برسر اقتدار ہے اور انہوں نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے اپنے خاندان کے نام پر سعودی عرب رکھا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔